خبروں کا خلاصہ۔ وزارت اوقاف و اسلامی امور نے ملک میں تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کل ہفتے کی شام ماہ شوال کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں۔ قطر انرجی نے شمال گیس فیلڈ کے مشرقی علاقے کے پروجیکٹ کے لیے امپورٹس اور فٹنگ کے مرکزی ٹینڈر کا اعلان کر دیا ہے اور اس نے برازیل کے سیبیا فیلڈ میں پارٹنرشپ کے ایک کانٹریکٹ پر بھی دستخط کر دیے ہیں۔ قابض اسرائیلی فورسز نے آج مسجد اقصی کے احاطوں پر چڑھائی کرتے ہوئے 10 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا ہے۔ روس نے یوکرینی دارالحکومت پر میزائل اٹیک کیا ہے۔ یوکرین نے شہر ماریوپول میں ازوفستال انڈسٹری سے لوگوں کو آج نکالنے کا ایک منصوبہ تیار کیا اور واشنگٹن یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے میں تیزی لا رہا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزارت اوقاف و اسلامی امور کی رؤیت ہلال کمیٹی نے ملک میں تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کل ہفتے کی شام ماہ شوال کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں۔ کمیٹی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ جس کسی کو بھی ماہ شوال کا چاند نظر آ جائے تو وہ وزارت اوقاف و اسلامی امور کی عمارت میں اس کمیٹی کے دفتر میں آ کر اپنی گواہی پیش کرے۔ کمیٹی نماز مغرب کے فوری بعد اپنا اجلاس منعقد کرے گی۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے شیخ علی بن عبداللہ پیلس میں برادر ملک سعودی عرب کے وزیر سیاحت جناب احمد بن عقیل الخطیب نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں سیاحت کے شعبے میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور اسے مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ قطر قدرتی مائع گیس یعنی NLG کے شعبے میں کئی بڑے منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ اس ضمن میں اس نے شمال گیس فیلڈ کے مشرقی حصے کے پروجیکٹ کے لیے انجینئرنگ کے آلات کی امپورٹ اور فٹنگ کا ٹینڈر جاری کر دیا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور توانائی اور قطر انرجی کے ایگزیکٹو چیئرمین انجینئر سعد بن شریدہ الکعبی نے کہا ہے کہ یہ ٹینڈر شمال فیلڈ کے مشرقی حصے کی توسیع کے منصوبے سے متعلق ہے۔ اسی طرح قطر انرجی نے برازیل کی حکومت کے ساتھ ایک کانٹریکٹ پر سائن کر دیے ہیں جس کا مقصد وہاں کے سیبیا فیلڈ میں تیل کی پروڈکشن کو بڑھانے کے کام میں پارٹنرشپ ہے۔ انہوں نے اس کانٹریکٹ پر دستخط کیے جانے پر اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا ہے تو قطر مقامی اور عالمی پروجیکٹس میں سرگرم عمل ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مستقبل کے منصوبوں پر بھی کام کر رہا ہے۔ اب اٹلی چلتے ہیں، جہاں قطر کی امیری بحریہ نے جمہوریہ اٹلی میں بحری جہاز تیار کرنے کی فیکٹری فنگن ٹھیری فیکٹری میں تیار کیے گئے گورنمنٹ یا کورفٹ دامستہ نامی بحری جہاز وصول کرنے کی ایک تقریب منعقد کی ہے۔ اٹلی میں قطر کے ملٹری اتاشی میجر جنرل ہلال بن علی المہندی اور قطر کی امیری بحریہ کے ڈپٹی کمانڈر بریگیڈیئر جنرل عبداللہ المزروعی بھی اس تقریب میں شریک تھے۔ قطر سوڈان کی مدد کر رہا ہے اور وہ وہاں کی ریاست دارفور میں استحکام کی بحالی کے لیے مسلسل کوششیں کر رہا ہے۔ اسی بنا پر دوحہ نے وہاں اس وقت ہونے والے پرتشدد واقعات کی روک تھام کی اپیل کی ہے اور تمام متعلقہ فریقوں سے کہا ہے کہ وہ حکمت و دانش مندی کو اپناتے ہوئے ضبط و تحمل سے کام لیں اور اختلافات کے خاتمے اور وہاں امن و سلامتی کی بحالی کے لیے بات چیت اور ڈائیلاگ کا راستہ اپنائیں۔ آج جمعے کے روز مسجد اقصی میں
قابض اسرائیلی فورسز نے باب المغاربہ کے راستے مسجد کے احاطوں پر چڑھائی کر دی۔ ان فورسز نے وہاں آنسو گیس کے شیل پھینکے اور ربر کی گولیاں فائر کیں۔ ان کے نتیجے میں درجنوں فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں، اور ان حملہ آور فورسز نے مسجد اقصیٰ کے ایک مقام مسجد قبلی میں بہت سے نمازیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی نے بتایا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے اندر ہونے والے ان مقابلوں میں آج دسیوں فلسطینی زخمی ہو گئے، اور ہلال احمر کی ٹیموں کو ان زخمیوں تک پہنچنے میں بہت زیادہ مشکلات اور بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قابض اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف شہروں میں چھاپے مارنے اور فلسطینیوں کو گرفتار کرنے کی کارروائیاں بھی شروع کر رکھی ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان سن 2017 کے بعد پہلی مرتبہ سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں۔ ان کے اس دورے سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ اب دو طرفہ تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز ہو جائے گا۔ ترکی کے صدر نے سعودی بادشاہ شاہ سلمان ابن عبدالعزیز کے ساتھ ملاقات کی ہے اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ سعودیہ ترکی تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے امکانات کا جائزہ لیا ہے۔ تیونس میں وہاں کے صدر قیس بن سعید نے زور دے کر کہا ہے کہ ملک کو ناکام بنانے کے لیے مزدوروں کو استعمال کرنے والوں کے ساتھ نہ تو کوئی بات چیت ہو سکتی ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ صلح کی جائے گی۔ انہوں نے باعزت ججوں کی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے ان ججوں سے کہا ہے کہ وہ قانون نافذ کریں تاکہ عوام کا پیسہ عوام کے پاس واپس آ جائے۔ پھر امریکہ بھی تیونس کے اس بحران میں لائن پر آ گیا ہے، اور وہاں کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ تیونس کو وہاں ڈیموکریسی اور جمہوریت کے بارے میں پائے جانے والے اندیشے ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ بین الاقوامی اقتصادی مدد چاہتا ہے جس کی کہ اسے شدید ضرورت ہے تو اسے ان اندیشوں کو دور کرنا ہوگا۔ روس یوکرین جنگ میں روس نے آج بھی یوکرین کے مشرقی اور جنوبی علاقوں پر اپنے حملے جاری رکھے۔ روس نے دارالحکومت کیو پر ایک راکٹ اٹیک کیا ہے، حالانکہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹریش اسی وقت کیو کا دورہ کر رہے تھے۔ یوکرین کی پریزیڈنسی نے کہا ہے کہ انٹونیو گٹریش کے دورہ کیو کے دوران ہی یہ میزائل حملہ یوکرین کی سلامتی اور دنیا کی سلامتی پر ایک حملہ ہے، اور اس کا مقصد اقوام متحدہ کو ذلیل و خوار کرنا ہے۔ اقوام متحدہ نے اس بارے میں کہا ہے کہ گٹریش اور ان کی ٹیم کے افراد صدمے کا شکار ہو گئے کہ ان کے کتنے قریب یہ حملہ کیا گیا ہے۔ اس اثناء میں یوکرین کے صدر فولودیمیر زیلنسکی کے دفتر نے یہ کہا ہے کہ اسے یہ امید ہے کہ آج جمعے کے روز جنوبی شہر ماریوپول میں فولاد کے آزوفسٹال نامی کارخانے میں موجود یوکرینی جنگجوؤں کو وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی بھی کوشش ہے کہ سول باشندوں کو اس شہر سے نکال لیا جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفان ڈوجریک نے کہا ہے کہ سیکرٹری جنرل اس وقت انسانی امداد میں اضافے اور انسانی گزرگاہیں کھلوانے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں تاکہ وہاں امداد پہنچائی جا سکے۔ اس دوران میں امریکی ایوان نمائندگان نے ایک بل منظور کر لیا ہے جس میں صدر جو بائیڈن سے کہا گیا ہے کہ وہ ان روسی لیڈروں کے سیل کردہ لگژری اثاثوں کو بیچ کر اس رقم سے یوکرین کی فوجی اور انسانی مدد کریں۔ اس کے علاوہ امریکی ایوان نمائندگان نے بہت بھاری اکثریت کے ساتھ وہ بل بھی منظور کر لیا ہے جس سے یوکرین کو فوجی ساز و سامان برآمد کرنے میں آسانی ہوگی۔
زمینی صورتحال پر نظر ڈالیں تو روس یوکرین کے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر مسلسل نشانہ بنا رہا ہے اور خاص طور پر خارکیو اور ڈونباس پر زبردست بمباری کی جا رہی ہے۔ ادھر جرمنی کے چانسلر اولاف شولٹز نے اپنے ملک کی پارلیمنٹ کا شکریہ ادا کیا ہے کہ اس نے یوکرین کو بھاری ہتھیار سپلائی کرنے کے فیصلے کی حمایت کر دی ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ وزارت اوقاف و اسلامی امور نے ملک میں تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کل ہفتے کی شام ماہ شوال کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں۔ قطر انرجی نے شمال گیس فیلڈ کے مشرقی علاقے کے پروجیکٹ کے لیے امپورٹس اور فٹنگ کے مرکزی ٹینڈر کا اعلان کر دیا ہے اور اس نے برازیل کے سیبیا فیلڈ میں پارٹنرشپ کے ایک کانٹریکٹ پر بھی دستخط کر دیے ہیں۔ قابض اسرائیلی فورسز نے آج مسجد اقصی کے احاطوں پر چڑھائی کرتے ہوئے دسیوں فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ روس نے یوکرینی دارالحکومت پر میزائل اٹیک کیا ہے۔ یوکرین نے شہر ماریوپول میں ازوفستال انڈسٹری سے لوگوں کو آج نکالنے کا ایک منصوبہ تیار کیا ہے اور واشنگٹن یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے میں تیزی لا رہا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔